نیکی کی دعوت عام کرنے اور اصلاح امت کا جذبہ لیے خلیفہ امیر اہل سنت حضرت مولانا الحاج عبید رضا عطاری مدنی کی کراچی کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے بیرون ملک روانگی ہوئی۔ کا سایہ ہے تجھ پر اور ہم پہ رہے سایہ تیرا، عطار کا سایہ ہے تجھ پر اور ہم پہ رہے سایہ تیرا، اے جانشین امیر اہل سنت۔ دوسری جانب افریقی ملک کینیا کے شہر نیروبی کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہنچنے پر رکن شورا حاجی محمد منصور عطاری اور عاشقان رسول نے خلیفہ امیر اہل سنت کو خوش آمدید کہتے ہوئے ملاقات کی سعادت پائی۔ اے جانشین امیر اہل سنت، اے جانشین امیر اہل سنت۔ اور پھر خلیفہ امیر اہل سنت کا نیروبی سے ممباسا کا سفر ہوا۔ اس دوران خلیفہ امیر اہل سنت کی شارع بخاری شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے حضرت مولانا مفتی حمید الحق امجدی مدۃ ظلہ العالی سے ملاقات کا سلسلہ بھی ہوا۔ دوسری جانب کینیا کے پہلے دارالمدینہ کی افتتاحی تقریب کے موقع پر ممباسا شہر میں دعوت اسلامی کے تحت سنت و بھرا اجتماع منعقد کیا گیا۔ الحمدللہ الکریم، ہماری خوش نصیبی کہ آج ہمارے کینیا کے شہر ممباسا میں دارالمدینہ کی اوپننگ ہے، جس میں مختلف شعبہ زندگی سے وابستہ افراد و عاشقان رسول کی شرکت ہوئی، جبکہ سفر افریقہ پر موجود خلیفہ امیر اہل سنت حضرت مولانا الحاج عبید رضا عطاری مدنی مدۃ ظلہ العالی نے سنت و بھرا بیان کیا اور شرکاء کو علم دین سیکھتے ہوئے شریعت مطہرہ کے مطابق قرآن و سنت کی روشنی میں اپنی اولاد کی تربیت کرنے کا سہن دیا۔ دوران بیان خلیفہ امیر اہل سنت نے موجود شرکاء اسلامی بھائیوں کو دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں حصہ لینے کی ترغیب بھی دلائی۔ اجتماع کے اختتام پر حاجی عبید رضا عطاری مدنی نے دعا کرائی۔ دارالمدینہ کے سلسلے میں تیسری ذرا تعاون کر کے تعاون قبول فرما۔ اے اللہ کریم ہمیں سنتوں کا پیکر بنا دے، اے مولا عز و جل ہمیں اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنے والا بنا دے۔ جبکہ صلاۃ السلام بھی پڑھا گیا اور خلیفہ امیر اہل سنت نے طلبہ کرام میں اسناد و تحائف بھی تقسیم فرمائے۔ اس کے بعد خلیفہ امیر اہل سنت نے دارالمدینہ انٹرنیشنل اسلامک اسکول کی برانچ کا وزٹ بھی کیا، جہاں اسلامی بھائیوں نے مختلف امور کے حوالے سے آگاہی دی۔ سلامت تو صدا رہے، سلامت تو صدا رہے، سلامت تجھ پر ہو رب کی رحمت، تجھ پر ہو رب کی رحمت، اے جائے